زیادہ وقت جو ہے غفلت کی بجائے محفیت میں رہنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے. محفیت کیا ہو رہی؟ جو بھی ان کا مقصد ہے آپ نے بناؤ مقصد کیا؟ اس کو مقصد لینے کے لیے بیٹھے ہوئے آپ نے بناؤ. یہ سوال کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جس حقیقت کے ادراک کے لیے آدمی کچھ کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ، اس میں محو ہونا، کسی کیفیت کا اس پہ طاری ہونا. نہیں، اس کا دوسرا حصہ بھی ہے سوال کا. وہ کیا ہے کہ وقت باقی شعبوں میں زیادہ لگتا ہے، یہ بھی ہے نا حصہ اس کا. اب دو صورتیں کہ یا تو آپ ایک چیز رکھ سکتے ہو یا خرچ کر سکتے ہو. سانسی بات ہے، انسان ایک وقت میں ایک کام کرے گا. یہ پریفرنس کا پرابلم ہے، ترجیحات کا پرابلم ہے. فرض کرو یہ جو سوال کے اندر ایک چلاکی ہے آپ نوٹ نہیں کی کہ ہم ادھر تو مصروف ہیں اسی آلریڈی اسے اپروو کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری مصروفیت کو چھیڑے بغیر آپ کوئی محویت کا فارمولہ بتاؤ. آپ محویت کو تو جو مصروفیت ہے اسے توڑ دو. مصروفیت کس بات کی؟ اگر عذاب ہو مصروفیت تو ہم محویت کے فارمولوں کے پیچھے کاہے ہو جائیں؟ جو چیز روک رہی ہے اگر آپ کو پریفرنس ہے اس کام کی تو پھر اس کو آپ توڑو گے، اس کو چھوڑو گے، راستہ لو گے. اسے اپروو کرانے کی جو چلاکی کی کوشش کی گئی ہے اس کو غور کرو. ذہن نے کیا کام کیا کہ ہم آلریڈی بزی ہیں ایک شعبے میں جسے ورلڈ کہتے ہیں، وہ ٹو مچ ٹائم لگ جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ محویت کا فارمولہ ہو جائے. اب کتنی آسان سی بات ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر کام نہ اچھا ہے نہ برا ہے. اس کی نیت اچھی ہے یا نیت بری ہے. بندہ بد ہو جائے تو کام بد ہو گیا، بندہ نیک ہو جائے تو وہی کام نیک ہو گیا. سڑک تو وہی رہتی ہے، مسافر کا فرق ہے. اگر وہاں سے کمال کی بات یہی دادا صاحب کے گلیاں ہیں نا، وہ چور چکار جیب کو طرف پھرتے رہتے ہیں، وہی ولی اللہ ہی پھرتے رہتے ہیں. مقصد تو یہ ہے کہ سڑک یا زندگی یا شعبہ یا نوکری اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کام رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بندہ پیدا کیا نا تو فرشتوں نے کہا یہ تو پیدا ہو گیا. اچھا ڈھال آ گیا فرضی لوگ بتاتے رہتے ہیں. اب اس کی عمر لکھی گئی جی 60 سال، اور 60 سال پورے ضرور کرنے ہیں. یہ نہیں سر آج ہی مر جائے، کیسے مر سکتا ہے؟ تو ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ بندہ مر نہیں سکتا موت سے پہلے. یہ نکلا ہے کہ مرے گا 60 سال کے بعد. اب جو لکھا ہوا ہے 60 سال تک تو زندہ رہو، چاہے تکلیف میں رہو چاہے خوشی میں رہو. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ اب یہ کیسے پورا کیا جائے؟ کہتے کچھ سال جیسے بچپن بنا دو، ویسے ہوا نہ ہوا نہ ہوا، غافل کا غافل، وقت گزر گیا. اور اب اس کا تعلیم کا نام لگا لو، نہ علم کا فائدہ نہ تعلیم کا فائدہ. فائدہ کس بات کا؟ فائدہ اس کے فضل کا ہے، اور تو کوئی فائدہ نہیں. آپ پی ایچ ڈی کر لو، کچھ عرصے کے بعد موقوف ہو جائے گا. یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ اگر لکھا جائے کسی مزار پر کہ ڈاکٹر FRVS MBBS، ادھر سے ادھر کیا لکھو گے؟ مزار کا کیا ڈاکٹر کو بڑے بڑے ٹائٹل، یا مطلب وہاں پر لکھو شہنشاہ ہندوستان عالی جناب، کیا جناب سے کیا ہے؟ مقبرہ جہانگیر ہے. اب اصل میں یہ سارے واقعات تو اس آدمی کو مصروفیت لگا دی، بچپن لگا دیا، علم لگا دیا. یہ علم حاصل کر لو، وہ کر لو، انگریزی کا علم حاصل کر لو. اصل میں وقت گزرنا، ٹائم گزر. پھر آپ کو کالجوں میں چلے گئے، جوانی گزر گئے. اور کہتے ہیں ابھی زندگی اس کی بہت ساری پڑی ہے، کیا کیا جائے؟ تو پرابلم دو اس کو. یہ مطلب ایک پرابلم کیا مسئلہ حل کر. بندے کا بہت بڑا مسئلہ آ گیا، وقت گزر رہا ہے اور پریشانی آ رہی ہے. اصل میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چھوڑ دو تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. شہر چھوڑ دو تو شہر مسئلہ نہیں ہے. زندگی چھوڑ دو تو زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے سامنے لوگ کہہ رہے تھے. مقصد ہے کہ سارا دن ایک بڑا مسائل میں گزرا، الجھن آ گئی بڑی سخت، آج کے دن پتہ نہیں کیا ہو گیا، شام ہوگی سو گیا جگہ. بھائی پرابلم کہہ رہے نیند آ رہی، پرابلم کل دیکھا جائے گا. تو گویا کہ پرابلم بھی کوئی اہم نہیں ہے، ٹائم گزارنے والی ہے. الجھن، پریشانی، دقت، میں تو، جھگڑا، پریشانیاں چل رہی ہیں. اصل میں کیا ہے؟ ٹائم. وقت گھڑی ٹک ٹک کرتی جا رہی ہے
اور آپ آ کے الجھے ہوئے، دو بھائی آپس میں الجھ رہے ہیں، یہ زمین میری، یہ زمین تیری، وہ زمین کسی کی بھی نہیں ہے. کتنے لوگ زمین انتقال کرتے کرتے آپ ہی انتقال ہو گئے. نہیں آپ نے دیکھا کبھی زمین کسی کے پاس نہیں رہتی. باہر چلتے چلتے جاؤ، انسان ایسے محسوس کرتا ہے کہ اس نے کچھ حاصل کر لیا، اون کر لیا، حالانکہ ہی اونز نتھنگ. آپ کی اونرشپ کیا ہے؟ فرق ہو کہ پیسہ ہی اون کر رہے ہو. تو پیسہ دو گے تو بچے خوش ہوں گے نا، نہیں دو گے تو بچے ہی آپ کو دشمن ہو جائے گا کہ یہ بابا کیا ہے، مطلب بابا فقیر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ صاحب بن کے پیسہ، ڈاکوؤں کے لیے پریشانی بیچارے کہاں سے آئیں گے لینے کے لیے، مصیبت ہی بنی ہوئی ہے. مطلب ہر آپ کی جو ہے نا اچیومنٹ وہ بیمانی، صرف ٹائم گزار رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کوئی پرابلم اور کچھ سفر نامہ، کوئی دفتر. میں نے پہلے بتایا زندگی کچھ بیچ دو گے تاکہ باقی گزر جائے. اور کیا بیچا آپ نے؟ پیسے لینے کے لیے زندگی بیچ دی. بک جاتی ہے دوسروں کو بتا دو جاتے. اور پھر بدلے زندگی میں غافل ہو گیا، سو گیا. 60 سال 20 سال سو جاتا ہے بیچارہ بندہ. توبہ وہ کہتے میں بہت بڑا مطلب غور فکر والا بندہ ہوں. اس کے بعد کوئی بیماری کی نظر ہو گیا، کچھ پہلے اپنے بزرگوں کی جدائی میں غم پیدا ہو گیا، کچھ اور بھی غم پیدا ہو گیا، فلاں بندہ مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں. اصل میں ہم مرتے جاتے ہیں فلاں مرنے کے ساتھ ہی، کیونکہ ہمارے دوست مر گئے تو آدھا تھے مر گئے، ایسا ہوتا ہے نا. وہی تو ایک دوست تھا، پھر ایک دن دیکھتا ہے کہ قدر شناس رہا ہی کو نہیں گیا. وہ بندہ گلیوں میں ویران ہو گیا، قدر شناس ہی کو نہیں رہ گیا. جاننے والے قدر کیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے؟ آپ کو کوئی جاننے والے تھے، آپ کے سر میں درد ہو تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا. وہ کتنے چلے گئے؟ کہتے چلے گا، بس اب چلے گا تو بندہ ویران ہو گیا. جاننے والا، پہچاننے والا، قدر کرنے والا، عزتیں دینے والا، اور ہمارے بارے میں غور و فکر کرنے والا، ہمارے خیال میں زندہ رہنے والا، اللہ حاضر کیا چلے گا، آہستہ چلے. پھر آپ اتنے ہی تنہا ہو گئے، اتنے ہی ویران ہو گئے. پھر اس کے بعد بیماری آئی، کہتے اب 60 سال پورے ہو گئے، کہتے چلو لے چلو آگے. کیا کیا آپ نے؟ یہ ساری دنیا سے کرتی تھی. اس میں درمیان میں پھر مذہب نے آپ کو ایک دعوت دی کہ یہ ہے واقعہ، یہ یوں ہے، اس سے ہے، اللہ ہے، اللہ کے دین ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس راستے میں چلو. یہ آپ نے غور کے ساتھ قبول نہیں کیا اسلام کو. جس طرح باقی زندگی قبول کر رہے ہیں نا، یہ پرائمری اسکول میں داخل ہو جاؤ، انگریزی اسکول میں داخل ہو جاؤ اور مسلمان ہی ہو جاؤ، یعنی کہ پہلے سے ہوئے آواز چلے آ رہے ہو آپ. اگر آپ غور سے اور تلاش سے اسلام کو حاصل کرتے ہیں نا، پھر مسئلہ اور ہوتا. اب یہ جو ہے بحویت اسلام قبول کرنے والوں کی ایک انتہائی مقام کی بات ہے. کس کا؟ اسلام کو قبول کرنے والے، تلاش کے بعد. تو جس کو اچانک ملا اس کی محبیت شمیر کیا ہے؟ یہ صرف فیشن ہے. لوگ محبیت کہتے ہیں جب ہماری بھی محبیت ہو جائے، تو اس ایسے نہیں بنے گا. ایک جگہ پر ماتا میں دیکھو غور سے کہ تم میں سے ہی لوگ ہیں، پہلے کرنے والے بتا رہا ہے وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، اور تم میں سے لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں. اب طلب دنیا ہے کہ آخرت ہے، پہلے یہ فیصلہ کرو. اگر طلب دنیا ہے تو آخرت جو ہے وہ ایسی ہی رہ جائے گی. اگر طلب آخرت ہے تو دنیا کو کاٹو گے، لوڈ شیڈنگ کرو گے، پریشانی کرو گے. دفتر مجبوری تک ہے، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. اگر بچوں کے لیے تو بچوں کو دو پیسہ. پھر اپنے اناج کے لیے مرتبہ کس کام آتا ہے بھائی یہ بتاؤ؟ کہ وہ مرتبہ مل گیا، یہ بہت بڑا رینک ہو گیا، یہ افسر ڈائریکٹر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ مرتبہ کس کام آیا؟ مرتبہ تو کسی دین کے کام نہ آیا، نہ دنیا کا کام آیا. متا تو کو ڈرانے کا کام آیا. مطلب مرتبہ جو ہے اس سے تو نہ اسرائیل نے ڈرنا ہے، نہ آپ کے مطلب کرامن کاتبین کو فرق پر حاصل کرنا ہے. اگر آپ مرتبے سے ہٹا کے آپ نے آپ کو دیکھو تو شاید کوئی بات سمجھ آ جائے. تو مرتبہ تمہارا حجاب ہے، دولت تمہاری حجاب ہے، سرداریاں اور سلاریاں تمہاری جو ہے نا یہ حجاب ہیں. اب آپ دیکھو کہ کہا سماج والے نے کہ میں مصروف ہوں دنیا میں، اور تو آلریڈی ہیں ہم تو. اگر آپ مصروف ہیں تو اس مصروفیت کا کام کر دو، جاؤ اتنی کر دو جتنی جائز ضرورت ہے کہ انکم کے لیے. تو اصل میں تو تمہیں کچھ پیسے چاہیے تاکہ باقی کا وقت گزر جائے، اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ گزرنا نہیں ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بات کر رہے ہو تو کیا بات کر رہے ہو؟ کچھ پیسے آپ لینے کے لیے دفتر میں گئے، وہاں جا کے ملازم کہہ لو یا افسری کہہ لو یا نوکری کہہ لو یا متعدی کہہ لو، اس سے آپ نے اپنی زندگی چلائی. زندگی جو ہے برائے کس لیے؟ برائے خدا. اگر وہ برائے خدا ہے تو میرا خیال ہے غریب بھی خدا کے پاس اتنا ہی غریب ہے جتنا امیر ہے. تو یہ سارا واقعہ پھر کیا ہے؟ اگر خدا مقصد ہے تو. اگر خدا مقصد نہیں ہے تو امیر غریب کا بڑا فاصلہ ہے.
پھر تو دنیا ہے نا، تو دنیا کی تو بات ہم کر نہیں رہے. اگر دین کی بات کر رہے ہو تو غریب کے آنکھ کے آنسو بھی اتنے قیمتی ہیں جتنے امیر کی آنکھ کے مغفرت کے آنسو. تو مطلب یہ ہے کہ واقعہ پر کیا ہوا؟ واقعہ خلوص کا ہوا. وٹ ڈو یو وانٹ؟ اگر آپ چاہتے ہو گھر جانا تو راستہ کوئی بند نہیں ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہو تو جب آپ کام کرنا چاہتے ہو تو کام کر رہتے ہو، اور جب ادھر کی طرف جاتے ہو تو کہتے ہیں فارمولہ پتہ ہونا چاہیے کہ محبیت کیا ہوتی ہے. محبیت ہوتی ہے مقصد کو مد نظر رکھنا، مقصد کو ہم حال نظر رکھنا. امبیشن کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ نہ رہے لائف میں، بےچینی آ جائے، بےتابی آ جائے. بےتابی اس طرح ہے جس طرح کہ خدا نہ خاصا بیمار بچے کی ماں کو ہوتی ہے. اب اسے کہا جائے نا مطلب آرام نہیں رہتا. وہ لوگ اس طرح ہیں جس طرح کے آخرت کے جاننے والے، ان کو باتابی ہوتی ہے دنیا کے اندر. اور ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہوگی. آپ جنت بتاتے ہو دنیا کو اور پھر مومن بھی کراتے ہو، یہ بات بڑی غلط ہو جائے گی. مقصد ہے کہ چلو مکان رہنے کی حد تک جیسے مرضی کر لو، دکھانے کی حد تک کیا کر رہے ہو؟ وہ جو دکھانے کے لیے جو نمائش نامہ آپ نے لگایا ہے نا وہ بیکار ہے. زندگی کو آپ ایکسٹرا بوجھ بنا رہے ہو. اگر آخرت آپ کا مدعا ہے تو پھر آخرت جاننے والوں کے ساتھ چلو. ایک بات مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چیز آپ جس کے بغیر گزارا ہوتا ہے وہ چھوڑ دو. چھوٹی سی بات، جس کے بغیر گزارا ہوتا ہے اول تو بینکوں کے بغیر ہی گزارا ہو جائے گا. یعنی کہ آپ ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے اس کو ذہنی طور پر چھوڑو نا، وہ بھی آپ نہیں چھوڑتے ہو. جو لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں گھر میں، دفتر میں، راستے میں، ایون کبھی بس پہ جاتے ہو تو بس میں، یا جب جہاں بھی کسی آدمی کے ساتھ چھوٹا سا کانٹیکٹ ہے وہاں پر آپ اپنے آپ کو افینسو نہ بناؤ. چھوٹی سی بات، مقصد یہ ہے کہ انسان بن جاؤ. متحدوں کے ساتھ، سینئرز کے ساتھ، عام وزٹر کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، انسانوں کی دنیا میں انسان مان کے رہو. یہ ایک فکر یاد رکھ لو تو مسئلہ یاد آ جائے. انسانوں کی دنیا میں انسان مان کے رہو. اب انسان مان کے رہنا آپ کو خود بخود پتہ ہو چاہیے. یہ تو پھر ایسے ہی ہے نا، مطلب جو کہیں انسان کیسے بنتے ہیں ہم کہیں گے حیوان بن جاؤ. تو مدعا یہ ہے کہ جو انسان کی خوبی پتہ ہونی چاہیے. اور آپ کے پاس سب سے بڑی بات ہے ایک نارم معیار ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ، کہ کس چیز کو ہم کہتے ہیں دی بیسٹ. وہی معیار ہونا چاہیے نا، اس کے قریب جانے کی کوشش کرو. ہیومن بینگس کی دنیا میں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑے انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب ان کی زندگی کے قریب جاؤ نا. اب یہ کہتے رہتے ہو کہ وہ مطلب کھجور کی چٹائی ان کا بستر تھا تو یہ سارے واقعات بانگ کرتے اور زندگی ان کے علاوہ گزارتے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سارا علم ہی حاصل کرتے جاؤ، عمل بھی کر کے دکھاؤ. وہ شخص جو صرف علم میں لگا رہتا ہے نا، یہ بھی ایک قسم کا عمل سے حجاب ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، آج کیا پڑھ رہا ہوں، مصنوعی پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اور پھر دیکھو تو پھر وہ پڑھ رہا ہے. یعنی زندگی کے بارے میں کتاب پڑھ رہا ہوں. بے وقوف آدمی، زندگی تو نکلی جا رہی ہے، کتاب میں تو زندگی نہیں ہے. زندگی تیرے پاس اٹھ کے چلی گئی، جو تیرے پاس اٹھ کے گئی ہے وہی زندگی تھی. تو کون سی زندگی ڈھونڈ رہا ہے کتابوں میں؟ مطلب یہ کہ زندگی بھی تم نے نہ دیکھی. زندگی کے بارے میں جو آپ تھے ہی حتمی فیصلہ آپ کا تھا، آپ حرف آخر تھے اور زندگی پاس سے نکل گئی، ہاتھ سے نکل گئی. تو یہ بات بھی آپ نے نہ دیکھی. تو مدعا فارمولے ہم بناتے رہتے ہیں. تو بہت علم چاہیے. بھائی جدا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بھائی جدا ہو گیا. تو کتاب پڑھنے کا فائدہ. اس نے پیسے مانگے تھے یا زمین آپ کی مانگی تھی، آپ نے زمین مانگی تھی، وہ دے دو یا بھائی جانے دو. تو جو بھائی کو جانے دے، باپ کو جانے دے، دادا کو جانے دے، اس کو جانے دے، اس کو بھی جانے دے، اس کو بھی جانے دے. یہ زندگی کے اندر رہنا مطلب سرور نہیں آ رہا. سرور کیا ہوتا ہے؟ سرور ہوتا ہے آپ اپنے متعلقین کو خوش رکھو. متعلقین سارے آپ چھڑ کر دو تو پھر بات کیا رہے گی؟ بیٹا ناراض کر دو اپنا تو پھر آپ کی زندگی سرور کہاں سے آئے گا؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی بات ہے جی. خدا کی بات میں تو آپ خدا کی بات ہے ہی کو نہیں. خدا تو بندوں کی بات کر رہا ہے. خدا بندوں کی بات کر رہے، تم خدا کی کون سی باتیں کر رہے ہو؟ یہاں سے تم تو کہا گئے. اللہ جو ہے کتاب مبین میں قرآن پاک، اللہ کی کلام تو یہی ہوگا. اس میں دیکھو کون سا آپ سے بارے کیا بات کی. انہوں نے قوموں کا ذکر کیا، پیغمبروں کا ذکر کیا، تمہارا ذکر کیا، آنے والوں کا ذکر کیا، جاننے والوں کا ذکر کیا، اس زندگی کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا. جنات کا بھی تھوڑا سا ذکر ہے، لیکن اصل بات جو ہے انسان کہ ہم نے پیدا کیا پھر انسان کو اپنے اظہار کے لیے، اور پھر جب ہم نے آدم کو تخلیق کیا تو پھر ہم نے حکم دے دیا قلنا للملائکۃ اسجدوا
اب ہم نے کہہ دیا آدم کو سجدہ کرو، فَأَسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اسے باہر نکال دو، اب کہانی شروع کر دو. اللہ کہانی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا آدم، زمین، انسان، امتیں. اب اللہ زور لگا رہا ہے، کیا زور لگا؟ یہ کہہ کلمہ پڑھو اس کا، جو یہ کہہ رہے ہیں وہی کام کرو. اللہ یہ آپ کو کیا ہے، ہم کریں نہ کریں. مطلب یہ کہ اللہ ہے، اب بندے کی راہ بتا رہا ہے. اس کا خیال رکھو، تم نے پیغمبروں کی روح گردانی کیا ہے، تمہارے اوپر عذاب میں دوں گا. آپ کو ہم نے تو پیغمبروں کے ساتھ بغاوت کی ہے نا، تو عذاب دینے کے لیے آپ تیار ہیں. تو گویا کہ مطلب اللہ اتنا انوالوڈ ہے انسانوں کی زندگی میں کہ یہ پیغمبر ہے، اس کو ہم نے نامزد کیا، یہ تمہاری قبریں ہوں گی، اس میں کرام کاتبین منکر نکیر وغیرہ وغیرہ اللہ حاصل کیا، یہ تمہاری زندگی ہوگی، یہ تمہارے واقعات ہیں. زمین سے رزق تلاش کرو، رزق حرام نہیں ہونا چاہیے. لگ کا ضرورت ہے ہم حرام کھاتے دکھا دیں نا. وہ کہتا ہے حرام رزق جو ہے نا یہ کسی اور کا حق لے جاتا ہے. مطلب بات پوچھ کہ میں کس لیے محروم ہوا ہوں، یہ دیکھ کے کیوں تجھ کو ملا حق سے زیادہ، تو کسی اور کا حق لے جائے گا تو انسانوں پر مطلب بے اعتباری ظلم ہو جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہوا؟ انصاف، انسانوں کے مابین انصاف. اللہ کیا ہوا؟ رحم. مطلب ہے کہ انسان انسان کے ساتھ رحم کرے یا اس نے سلوک کرے، اور مطلب ضد نہیں کرے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو جاہل صاحب مل جائے سلام کرو، باقی اس کا حق دو. یتیم کا مال نہ کھاؤ. یتیم کا مال ہم تو کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، تو نے یتیم کیا کہ اس کو کہتا ہمارا کام اور ہے، شعبہ اور ہے، وہ مالکوں کا شعبہ ہے، اس میں دخل نہیں دینا. اب مخلوق کے شعبے میں آؤ. اللہ تعالیٰ مخلوق کو مخلوق ہونے کے شعبے بتایا. یہ بات سمجھ؟ اور آپ اللہ کی بات کر رہے ہو، وہ شعبہ مانتے نہیں جو اللہ نے بتایا. شعبہ کیا ہے؟ انسان کا حق ہے، اور اس کے ساتھ حق ہے، اس کے حقوق ہیں. اور تم جو ہے آگ اگلتے ہو تو تم کیا کرتے رہتے ہو؟ تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہم نے، کوئی مطلب تمہیں شرارہ بنا کے نہیں بھیجا، انسان آدم خاکی بنا کے بھیجا تو تو انسان بنو. تو مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات بیان کیے، انسانوں کو بتایا. اب اگر اللہ کے نام پر وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے نا انسانوں کو چھوڑ کے، تو یہ آدمی ظالم بن جائے گا. کون؟ جو عبادت میں لگا رہے گا، انسان کا ذکر نہیں کرے گا، وہ ظالم ہو جائے گا، بہت ظالم ہو جائے گا. جو مطالعے میں لگا رہے گا انسان کو چھوڑ کر، وہ بھی ظالم ہو جائے گا. تو زیادہ علم والا بھی ظالم، علم میں مصروف رہنے والا بھی ظالم، صرف خدا کے یاد میں محو رہنے والا بھی ظالم ہو جائے گا، اگنور کر دے گا سب کو. تو کون سا اسلام نے کون سا راستہ بتایا؟ پرفیکٹ راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ سجدہ کر رہے ہیں تو امام آ گیا، مطلب امام حسین علیہ السلام آ گیا، بچہ اوپر بیٹھ گیا، وہ سجدے کے اندر ہی آپ نے سجدہ لمحہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کو معذرت کر دیا، یا اللہ معافی دے، بچہ کہتا اب کیا ہے تیرے سجدے میں کیا فرق پڑ چلا ہے؟ تو سجدے تیری ساری عمر ہم نے کرتے رہنے ہیں. تو یہ ذرا بچے کے دل راضی ہو اللہ نے کہا. تو مدعا یہ ہے کہ یہ تو ہوئی اسلام کی بات. اور آپ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ جو مر رہا ہے وہ دوسرے تباہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں ابوذی کر رہا ہے. یہ بڑا ظالم انسان ہے، یہ استحصال پسند آدمی. کون؟ جو زیادہ اپنے بارے میں خیال کرتا رہتا ہے، عبادت کے بارے میں خیال کرتا رہتا ہے، تخلیہ اور تنہائیوں میں رہتا ہے، یعنی کہ اپنے فرائض سے فرار. تو عابدوں نے بہت سارے جو سو کالڈ عابد تھے انہوں نے بھی یہ کہا بات میں زیادہ محویت اختیار نہ کرو، زیادہ فرائض اختیار کرو. کہتے وہ تو ایسے ناراض ہوگا مجھ سے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا. اس کا ناراض ہونا تیرے فرض میں شامل ہو گیا. کیوں؟ کہ تیری وجہ سے وہ ناراض ہوا، چاہے تیری وجہ سے غلط فہمی اس کو ہوئی ہے، تیرا کام ہے غلط فہمی دور کرنا، تیرا کام ہے اس کے دل سے خلش دور کرنا، چاہے اس نے آٹومیٹک بنا لی. اور میں کیا کروں جی، وہ دوبارہ آیا تھا ناراض ہو چلا. اب میں کیا کروں؟ بھائی نے مجھ سے بات نہیں کہ ناراض ہو گیا، وہ ہو تو گیا، پر اس کی ناراضگی میں تیرا نام ضرور ہے. جب کسی کی ناراضگی میں تمہارا نام آیا تو تمہاری ذمہ داری بن گئی. کسی کی تکلیف میں تمہارا نام آنے لگ جائے تو ذمہ داری پوری ہوگی تمہاری. اب اس لیے یہ دیکھو کہ تمہارے دم سے، چاہے دم نہ اس میں شامل، تمہارے دم سے جو شخص پریشان ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری تمہاری. کوئی خام بخار پریشان ہوتے جائے ہم کیا کریں؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، تو یہ کہا یہ نہ کرو تو یہ نہ کرو. میں نے سچ کہا تھا. تیرے سچ سے ناراض ہوتے ہیں وہ لوگ پریشان ہوتے تب بھی نہیں بیٹھتے. تمہاری تبلیغ سے لوگ دکھی ہوتے ہیں تب بھی نہیں ماری تمہاری. اس لیے یہ بڑا سوچو کہ یہ بڑا نازک کا معاملہ ہے، اس میں دھیان کرو کہ دنیا میں آپ کر کیا رہے ہو. اور کوئی کا کہ خدا کی کام نہیں کرتے ہو. ایک کام کرو کہ دلوں کو راضی رکھو. مقصد یہ ہے کہ اے نہ کرنا
کہ لوگوں کو تکلیف دینا، اور تم بڑے قسم کے عابد خدمت گزار اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے سجد گزار پاگل خانے بن جاؤ گے، بڑے پریشان ہو جاؤ گے۔ انسانوں کو نظر انداز نہیں کرنا۔ میرا خیال ہے اللہ کا مطلب ایک گروپ ہے انسانوں کا اجتماع۔ اگر سوچا جائے تو یہ بھی بزرگ کہتے تھے، بزرگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، قیمتی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سمجھ آتی نا اللہ کی، ایک کام کرو کہ اپنے علاوہ، کیا کہا، اپنے علاوہ باقی جو وجود ہے انسانوں کو اسی کو اللہ کہہ لو۔ اب اللہ کی خدمت ہے، اللہ کا ہوا، کون ہوا؟ تیرے علاوہ باقی سب مجموعی طور پر یہ اللہ ہے، اس کو پریشان نہ کر۔ اب اگر یہ سمجھ جائے کہ میرے علاوہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو خدمت کر، تو ذرا ادب کر۔ وما خلقت ھذا باطلا، اس میں باطل نہیں ہے۔ کاف شب ملا کر دیکھتے جاؤ کہ یہ سب تخلیق ہے تیرے مالک کی۔ تخلیق میں کسی ایک چیز کو زخمی کر رہا ہے، اگر تو کسی ایک کو زخمی کر رہا ہے، وہ خالق کو افینڈ کر رہا ہے، سکون دل نہیں ہوگا۔ جس نے سکون برباد کیا سکون سے معروم ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے نسخے کرتے جاؤ نا، جس نے سکون برباد کیا کسی کا، وہ سکون سے محروم ہو گیا۔ تو آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جیسے آپ نہیں ہو، ایسے ہو جاؤ جیسے نہیں ہو۔ مقصد یہ کہ اگر تیرے جانے سے، چلے جانے سے، اگر تیرے جانے سے لوگوں کی زندگی میں ایسا خلا نہیں پیدا ہوا کہ یاد کرتے جائیں، تو نے کیا کمائی کی؟ تو یہاں سے آپ کا جائزہ لو، اپنے عمل کا جائزہ لو، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لو۔ تیرے اوپر اللہ کا فرض ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان کا ذرا خیال رکھ، چھوٹے چھوٹے مطلب واقعات کا خیال رکھ، چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ، کہ کوئی بچہ بھی آپ سے افینڈ نہ ہو جائے۔ افینڈ نہ کرنا جو ہے نا، یہ تیرے فرض میں شامل ہے۔ اب سوال کیا ہے کہ زندگی میں ہم بڑے مصروف ہیں، تو یہ مصروفیت کی جائزہ لے لو۔ کون سا ایسا کام ہے جو آپ کو مصروفیت لے بیٹھی؟ مقصد یہ کہ آپ گئے تھے اس کام کے لیے، نوکریاں کرنے کے لیے، کہ تھوڑا سا رزق مل جائے اور آپ کاروبار چلتے جائیں گے۔ وہ جو اس کے علاوہ آپ مصروفیت قائم بیٹھے ہیں، اس کو روکو۔ تو آپ جب یہ دیکھو گے کہ آپ آخرت کے لیے کام کر رہے ہو، محبت جس کو آخرت سے ہو جائے، اس کے راستے میں ہم نے دیکھا کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ رکاوٹ بہانا ہے، رکاوٹ بہانا ہے۔ میرا خیال مقصد جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان سے کسی سے پوچھو کہ بھائی ایک نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 6 منٹ لگا لو، 10 منٹ لگا لو۔ 5 نمازیں میں تم 40 منٹ لگا لو۔ تو زندگی میں کہتے اتنا ٹائم نہیں ہے، تو ٹائم کیا ہے؟ تاش کھیل رہا ہے، بیٹھا ہوا ویڈیو دیکھ رہا ہے، کیسٹ دیکھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کو ٹائم نہیں ملتا اور بس مصروف پڑا ہے، اور جس مصروفیت میں بیٹھا ہوا ہے وہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ مدعا ہے کہ اس کے اندر جو پریفرنس نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے اس کو۔ آپ اگر ترجیحات درست کر لو تو آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ کوئی دنیا بری نہیں ہے، دنیا کی مصروفیت بری نہیں ہے، صرف نیت بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک آدمی اگر اچھی نیت کے ساتھ دفتر میں جا رہا ہے تو وہاں بھی ولی ہوگا، جو نیک ہے نیک ہی ہوگا۔ دفتر میں فائل ورک کر رہا ہے تو محبوبیت خدا کی ہو سکتی ہے۔ وہ کام ادھر تو ہاتھ ادھر کیا ہے، کار وال تے کجار وال بات ہے نا، ایسی بات مطلب ایک توجہ کی بات ہے۔ ایک اس نے کہا کہ وہ ایک ہندی کا کیسے دعا تھا کہ پریت کی ریت کو بھانورے پنہارن سے سیکھ، سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گگر کے بیچ۔ مطلب یہ ہے کہ دھیان آپ گاگر میں رکھ کے اس میں چھلک نہ جائے بات، وہ ہو جاتی ہے، مطلب گھڑے میں رکھ کے ساتھ جا رہی ہے، آپ باتیں کرتے جا رہی ہے، اور یہ نہیں کہ نہ چھلک جائے نہ گر پڑے۔ اگر تم ایسے ہی خیال رکھو اپنے آپ کو کہ اپنے آپ کو سنبھالتے چلے جاؤ، جو مرضی دنیا میں سے گزر جاؤ، دنیا نے تمہارا کیا لینا ہے، تم چلتے جاؤ۔ اس لیے یہ ایک بہانہ ہے کہ مجھے دنیا میں بہت مصروف تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، محبوبیت نہیں ملی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کہ ہم جس کام کو کرنا چاہیں ہم وہی کر سکتے ہیں، اور ہم کرتے رہتے ہیں۔ غصہ آ جائے نا، اس کے آدمی کے گھر جا کے گالی دیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم اتنا ہوتا ہے، اور انتظار کرتے رہتے ہیں۔ وہ پتھر جیل میں رکھتے ہیں جب وہ کبھی موقع ملا، موقع یہ پتھر تو نے مجھے مارا تھا، ہاں یہ تیرے سر پر دے مارتا ہوں۔ لوگوں نے 10 سال رکھا پتھر۔ پتھر کیا ہے؟ رنجش۔ پتھر کیا ہوتا ہے؟ رنجش۔ لوگوں نے رنجش رکھی ہے، 10 سال کے بعد بات کی، 8 سال کے بعد کی، وہ جو تم نے فلاں وقت مجھے بات کی تھی، یہ جواب ہے یہاں غزل، یہ اس غزل کا یہ جواب ہے۔ تو پھر کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم تمہارا رنجش میں گزر جاتا ہے، غصے میں گزر جاتا ہے، اور بغض میں گزر جاتا ہے، اور ایک دوسرے کا انتقام کے خیال میں گزر جاتا ہے، اور مالدار ہونے کی خواہش میں گزر جاتا ہے۔ آپ مالدار ہونے کی خواہش نکال دو، اور آپ نے آپ کو بڑا بنانے کی خواہش نکال دو، بڑا بڑا کوئی ہے، وقت گزر جائے گا۔
اور یہ جو غصے رنجش یہ وہ لالچ سے سب نکال دو. اور یہ دیکھو کوئی بندہ آپ سے ناراض نہ ہو چاہے غلط فہمی کی طرف سے ہو. غلط فہمی آپ کی وجہ سے پیدا ہوگی, ذمہ داری آپ کی ہے. کیا کہا؟ غلط فہمی پیدا ہوگی تب بھی بیماری ہے. وہ میں ناراض ہو کے چلا گیا, اس نے پوچھا کیوں ناراض ہو گیا؟ اس نے کہا یہ کہ مجھے ایسے لگے جیسے آپ نے نظر انداز کر دیا. اگر اس کا اثر محسوس ہوا تو اس کو گھر میں جا کے اس کا نظر درست کرا. تو مدعا یہ ہے کہ اپنے اوپر الزامات ہی سمجھ لو, رنجش ہی سمجھ لو, لوگوں کے زخمی دل سمجھ لو, ایک بوجھ اتارو گے تو پھر اللہ ہی اللہ ہے. اللہ دیتا ہے کہیں آنا نہیں ہے, وہ تو ادھر ہی ہوتا ہے. کہتے دل صاف کرتا جا, اللہ خود بخود بن جائے گا. وہ شکل اب بیچ نہیں, شکل آئینہ اندوز. آپ اپنے آئینے کو شکل کرتے جاؤ, آئینے کو روشن کر جاؤ, بس تو چمکاتا جا, اور خود بخود ہی اس میں سے تصویر اللہ کی آ جائے گی. تو مدعا یہ ہے کہ ایسی کوئی بات یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق ادا کرو اور پھر جا کے آپ اللہ کے حقوق ملیں گے, ورنہ ساری پریشانی پیدا ہو جائے گی. تو کیسے ملتا ہے وقت آپ کو؟ وقت ایسے ملتا ہے کہ دنیا کا کام کرتے جاؤ, جھوٹ نکالو. یہ جو ہے اسکیمیں آپ بات ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. وہ اللہ کو پتہ ہے جسے ٹائم بنایا ہے اسے پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ. اس لیے ذرا یہ خیال کرو, یہ ضرور بتاؤ کہ جو آپ کے ساتھ ناراض ہے اس کو راضی کرو. یہ ضروری ہے, ورنہ آپ کو خدا کا صبر نہیں ہوگا. تو اللہ کا صبر جو ہے عام طور پر دنیا میں ہی ختم ہوتا ہے. اللہ کا صبر جتنا جلدی ختم ہوتا ہے. اللہ کی تلاش بندوں کے پاس ہی جا کے مکتی ہے. اللہ کو براہ راست ملنا ہوتا ہے تو پھر تو اور بات ہے, شکر کرو اسے براہ راست نہیں ملنا. کسی آدمی کے پاس جا کے بات ختم ہو جائے گی, کہیں اور جا کے بات ختم ہو جائے گی. ادھر پیسہ دیا زکوٰۃ کا اور اس کو جا کے دے دیا, اللہ راضی ہے. کدھر اللہ وہ راضی ہے, یعنی کہ بندے کے ساتھ نیکی کر دی آپ نے, راضی ہے. آپ کا پیسہ کسی بندے کو دے دیا, اللہ راضی. اللہ کہتا ہے بہت راضی ہو جیسے. اور تم نے اسے یتیم کیا ہے, جیب سے مال نکال لیا, اللہ ناراض ہو گیا. تو یہ مطلب اللہ تو ہے, اللہ کا کام یہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ متوازن سلوک کرو, اللہ راضی ہے. انسانوں کے ساتھ صحیح سلوک کرو, اللہ راضی ہے. بچوں کے حقوق ادا کرو, راضی ہے. اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ کوئی نیکی نام کی چیز ہے, اسلام نام کی کوئی چیز اگر مانتے ہو, تو اپنے بچوں کو کم از کم انگلش میڈیم میں داخل کرانے کے لیے ہماری سفارش نہ کرو. کہتے آپ کا واقف کون ہے؟ واقف تو بڑے ادھر مطلب یہ ایکشن چیز میں تو آپ کے واقف ہے. کہتے یہ تو آپ مہربانی کرو نا. واہ کیسا آپ نے لیکچر دیا تھا توحید کے بارے میں, گدب کے حقوق توحید کے بارے میں لیکچر دیا تھا, تو آپ بڑے مطلب باتیں کرتے ہیں, خوبصورت بات تھی. یہ بچہ داخل کرتے, وہ جو آپ کا شاگرد ہے اس سے جا کے بات کرتے ہیں, جی بچہ داخل ہو. اسلام قبول نہیں کیا, بچہ نکال کے قبول کرنا ہے. مطلب اسلام کی جگہ جا کر دوسرے چوتھے داخل آ گئی, اسے میری کر دی پتہ کیا کہ نام آپ نے رکھے ہوئے اسکولوں کالجوں میں, کہ رزلٹ کو یہ آیا نہیں صحیح. یہ بچوں کے ساتھ ہیں, بچے کو باغ ہی ہو گئے. وہ باپ جب بچوں کا تابع دار ہو کے بولے تو بچہ تو روب سے بولے گا, بیٹا حضور کیا حال ہے آپ کا؟ ابا چڑھا یہی بولے گا, کیا بولے گا آپ؟ بیٹا حضور سے کہتے رہتے ہو, بیٹا جی آپ کدھر سے آئے ہیں, ٹھیک ہے آپ کہا کے بلاتے ہو, وہ تمہیں تو کر کے بلائے گا. کچھ نہ کچھ تو واقعہ ہونا ہے, رونق لگنی ہے. پھر جب وہ واقعہ آپ کو سمجھ آتی ہے اس کو دور ہو جاتے ہیں, ٹائم گزر جاتا ہے, لگتا ہے پھر آپ کو سمجھ آئے گا بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح کھول کھول کے بتائی. اب یہ بھی وہ پڑھ رہے تھے سورہ یاسین, کیا تھا کیا یہ آیتیں ہیں ان میں سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے تاکہ تم غور کرو, تاکہ تم عقل کرو. تم نہیں کرتے, تم نہیں غور سے دیکھتے. مطلب یہ ہے کہ یہ سارے واقعات وہ ہیں, بار بار بتایا. کوئی ایسا نہیں ہے جس کو حقیقت سمجھ آئی ہو, حقیقت بتائی گئی ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. بتانے والا بنانے والے یہ کہتا ہے کہ مانتا نہیں ہے انسان. اگر آپ مان جاؤ, جانا ادھر ہی ہے. اگر جانا ادھر ہے تو زیادہ سے چند ایک دن بعد پہنچ جاؤ گے. رخ تو صحیح ہو, پیدل چل پڑو, پیدل چلتے چلتے ایک دن بعد پہنچ گئے, جی پہنچ گئے. مدعا کیا کہ ایک دن بعد سمجھتے ہیں, چل رفتار کام ہو جائے گی, چل پڑو. تو اگر رخ بھی صحیح نہ رکھا آپ نے, ڈائریکشن صحیح نہ رکھی, تو پھر کہیں بھی نہیں پہنچو گے, پریشان ہو جاؤ گے. اگر ایک بندہ ایماندار ہو جائے کہ میں نے آخر کی طرف جانا ہے اور میں نے اپنی مطلب قبر کی طرف جانا ہے, چاہے کار پہ چلے جاؤ, روز ہی جانا تو ایک جگہ ہی ہے نا. وہ جگہ آپ کو معلوم ہو, خیال میں معلوم ہو, کہ یقین میں ہو کہ آپ نے جہاں آنا ہے. کہتے نہیں مجھے جب قبرستان بنا رہے ہو تو یہ ابا کی قبر آ گئی, اپنی جگہ رکھ لینا بھائی, نہیں کہتے لوگ. چاہنے لوگ بتاتے ہیں کہ اپنی جگہ مقرر کر لو. تو یہ اپنی جگہ مقرر ہوگی, اس جگہ کا خیال رکھو زندگی میں, تو آپ کو بے شمار حمایتیں ختم ہو جائے گی. اور نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے, ٹھہر جائے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں. تو رنجش سے جو ہے یہ بیگانگی ہے لوگوں کے ساتھ, تم بھی فانی وہ بھی فانی.
ساری فانی ہے، تو جھگڑے کس بات کے؟ یعنی کہ موت ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے، وہ آپس میں یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، بلکہ یہاں پر قبر ہے، یہ تیری قبر ہے یہ میری قبر ہے، منو تو میں وقت ضائع کر رہے ہو اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے۔ اس لیے اس بات کا ذرا خیال رکھو کہ میری بات اس کو سمجھ آئے گی، کوئی ضرورت نہیں میں ساری دنیا کو میں سمجھاؤں گا، میں کیا سمجھا سکتا ہوں، میری بات اس کو سمجھ آئے گی جس پر کسی آدمی کے راضی ہونے کا اب قرض نہیں باقی رہے گا۔ اگر کسی کو راضی کرنے کا قرض تمہارے اوپر باقی ہے، میری بات کو حکم ہے کہ وہ تمہیں نہ سمجھ آئے، پھر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی بات۔ اگر بھائی ناراض ہے، آپ بھی اگر ناراض ہے، تو پھر آئندہ تم میرے سے کیا سمجھو گے؟ یہ میں حکم دیتا ہوں کہ تو اس کو راضی کر۔ وہ ہے ہی بے وقوف جی، کہتے کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہے ہی بے وقوف، بندے کیا راضی کو، بے وقوف کو راضی کرنا تیرے دنائی کے کام ہے۔ تو کہتے میں سچا وہ جھوٹا ہے، سچے کا کام ہے کہ اس کو راضی کر، سمجھاؤ۔ یعنی کہ تم ندان کو سمجھا نہیں سکتے، تیری دنائی کس کام آ رہی ہے مجھے بتاؤ۔ تو یہ ہے کہ اگر تم زندگی کو کتابوں سے ڈھونڈ رہے ہو تو زندگی تیرے پاس سے رخصت ہو جائے گی، اور پاس سے نکل جائے گی زندگی، ہاتھوں سے طوطے اڑ جائیں گے، اور پھر دیکھنا پھر ایک وقت آتا ہے لمبا، پھر تم تلاش کرو گے زندگی کو۔ کس کو؟ زندگی کو تلاش کرو گے، زندگی کو چھوڑ کر۔ اس سے پہلے کہ زندگی تمہارے آگے پیچھے ہو، تم زندگی کی قدر کرو۔ کیا کرو؟ زندگی کی قدر کرو۔ بعد میں ریاض صاحب جو بھائی کو نکال کے پھر مجھے کہیں گے مجھے کچھ بھائی چاہیے کچھ، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے برادریاں کرتے رہے گا، بھائی بتاتا رہے گا، نقلی بھائی بتائے گا، اصلی بھائی کو رخصت کر دے۔ یہ جو موجود ہیں ان کی قدر کرو۔ کیا کرو؟ ان کی قدر کرو، ورنہ خلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر انسانوں کی دنیا میں خلاف پیدا ہو گیا تو وہاں پر توحید کام نہیں آتی، مطلب پھر تم خلاف پیدا کر دیا، تم ناراض کر دیا۔ تو نے ہر ایک دل کیا زخمی، میں نے ہر ایک سے دعا لی ہے۔ تو یہ دعائیں جو ہے نا، یہ تمہارے لیے بڑی برکت کی بات ہوتی ہے۔ لوگوں سے دعا لینا ہے تو جھوٹا، پر مجھے معافی دے دے، دل میں کہو، کیا کہو دل میں کہہ لو، لیکن تو اس کے جا کے کیا کہ معافی دے، کیا معاف فرما دو، ٹھیک ہے، وہ حالانکہ میرے خیال میں جھوٹا ہے، لیکن وہ راضی ہو گیا۔ چل جھوٹا راضی ہو جائے تب بھی سچے کو راحت ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ راحت ہو جائے گی۔ تو لمبی چوڑی کہانی نہ کرو، صرف چھوٹے چھوٹے کام کرتے جاؤ، راضی کرو، یہ چھوٹے چھوٹے مطلب رضا نامے کرتے جاؤ، راضی نامے کرتے جاؤ، ایک دوسرے کے دل جائے راضی کرتے جاؤ، کیونکہ آخر تو زخم آئی جانے، بڑا زخم آنے والا ہے، آگے کچھ اور تباہی آنے والی ہے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ ہم نے کھڈ میں گر جانا ہے تو ہم نہ کر دیں۔ تو یہ بات کا خیال رکھو، اس بات کا بڑی ضروری بات ہے کہ کبھی جب بات مان لی، کبھی منوا لیا، کیا کرا، کبھی مان لیا، کبھی بلا کے جا کے دیکھ لیا، کبھی اس کے گھر جا کے دیکھ لیا، کبھی آپ کی بات مان لی، کبھی اپنی بات منوا لی، مطلب یہ چلتا جائے کاروبار زندگی کا۔ تو وہ لوگ جو ضد میں ہوتے ہیں وہ پھر کبھی عرفان نہیں حاصل کر سکتے۔ وہ لوگ جو غصے میں رہتے ہیں، غصے رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، یہ کاروبار نہیں کرتے۔ کاروبار دین کا کون لوگ کرتے ہیں کہ جو بچے کی طرح معصوم ہو جائے، کیا ہو جائے، بچے کی طرح بھولے، ابھی وہاں کرتے گاڑ بچہ چلا گیا، وہ بڑے بات دوڑتا ہے، کوئی انار نہیں۔ تو یہ انار جو ہے یہ حجاب ہے، اس حجاب سے نکل جاؤ، آگے دین ہے، سب دین ہے۔ ہاں میری بات سمجھ رہے ہو؟ چلو آپ بات کرو، اور پوچھو بات۔ ہاں چدائی سے بولو، آپ بولو بولو بولو، بولتے جاؤ، آپ بولو کرنا میں نہیں چاہے۔ کب ہے آپ آگے تھے؟ ہاں اچھا بولو، کوئی بات کرو، ہاں آپ بولو، نہ کرنا، نہ کا ٹائم نہیں ہے، ہاں بولو، کوئی بات پوچھ۔ حضور ہم تو کوشش کریں اپنی طرف سے کہ جو لوگ ناراض ہیں یا رنجش ہے انہیں خوش کر لیں، لیکن اگر وہ نہ ہوں تو پھر وہی دکھا رہا ہوں، اگر علم بتا رہا ہوں کہ وہ جب نہ ہو تو یہ سمجھو کہ غلطی تمہاری، کہ اتنے بڑے تم کام کر سکتے ہو کہ ایک دل نہیں راضی کر سکتے۔ میری جی کو کائی گئی بولتے ہیں نا کہ جو آدمی راضی نہیں ہو رہا اس کو راضی کرنا، مطلب وہ کیوں نہیں ہو، ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی ایک چابی ہوتی ہے، بس وہ چابی لگاؤ۔ بعض جگہ ہوتا ہے کہ فرض کیجیے اس آدمی کا مطالبہ ہے کسی چیز کا جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ وہ اسے کیسے، اس کو یقین دلاؤ تیرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانے تو پھر یہ کیا جا سکتا ہے، تمہیں جھوٹا کہتا ہے، ہاں تو آپ ایسا بہیویئر کر کے تجھے سچا مانے،
میرے کہنے سے مقصد ہے کہ تو اس کو انسان نہ سمجھ، اس کو ایک آزمائش سمجھ جو تم نے حل کرنی ہے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ تم چھوڑ دیا، چھوڑ تو دیا، وہ تو اب چھوڑے بیٹھے ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑنے کی بجائے اگر اس کو جوڑنے کی کوشش کرو تو شاید ہو جائے. لوگ ایسے کرتے رہے ہیں، وہ لوگ کرتے رہے جن کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں، اور جنگ کے بعد مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں آپ کو کہ کیسے کرتے ہیں کہ جب جنگ ہو گئی پھر اور کامیابی ہو گئی، پھر وہ لوگ تھے جو جھوٹ بولتے تھے، بتانے کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، سارے ڈر رہے تھے اب کیا ہوگا. ہم نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ آج میں کیا سلوک کرنا ہے آپ سے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، ہم تو کیا پتا ہے آپ کیا کرنے والے ہیں. آپ نے کہا پھر آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں ہے. میں اتنی بات کرتا ہوں کسی آدمی کے دل کے بارے میں بعد میں سمجھو، پہلے اپنے دل میں دیکھو. اگر تیرے دل میں اس کے خلاف غصہ ہے تو وہ راضی نہیں ہوگا. اگر تیرے دل میں محبت پیدا ہو جائے تو میں کہتا ہوں ناواقف آدمی آپ کے بات سننے کے لیے آ جائے گا. وہ گلی سے گزرتے ہوئے بندے کی طرح کے محبت سے دیکھو تو ایک بات پھر نہیں، میں نے آپ نے مجھے بلایا، حالانکہ بلایا نہیں تھا، نہیں بات سمجھ، تو وہ آ جائے گا بندہ. جانور کو اگر پیار سے دیکھو تو پھر ہی دوبارہ آ جائے گا. یہ تو کوئی کتے سے پیار کر تو دو میں لانا شروع کر دے گا. آپ کو پتہ نہیں اس بات ہے. سیدھے لے کے بیٹھے، باتیں لے کے بیٹھے، باتوں کا دکھال اور عمل کا محبت کا. محبت جاری ہو جائے تو سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں. تمہارا دل محبت سے معروم ہو چکے. جب محبت سے معروم ہو چکے اس کے ایک چیز محبت سے محروم کرتی ہے، پیسے کا لالچ، اور کچھ نہیں محروم کرتی. پیسے کا لالچ نکال لو تو دل آزاد ہو جائے گا ایک بات. اور دوسرا جو ہے انسان کو محبت سے معروم کرنے والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں یہ بتایا آپ کو کہ غلط مطالعہ بھی، چاہے نیکی کا مطالعہ ہو، مطالعہ اتنا علم رکھے جتنا زندگی میں کام آئے گا. لمبا نہ مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے 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 ایک آدمی جب تفسیر پڑھ رہا ہے یا لکھ رہا ہے ادھر سے فعال ہو گیا، ڈھاکے کا فعال ہو گیا، کہا کچھ کرو، کہتے نہیں کچھ کرو، ہم اپنا کام کریں، کتابیں لکھتے جاؤ. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گرد و پیش سے بے خبر ہو جاؤ اور اپنے کام میں لگے رہو. لائبریری میں لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لائبریری پڑھتا جائے گا اور دنیا بدل گئی. دنیا کا بھی خیال رکھو کہ باپ کو دان خاص سے گزر جائے تو تیرا علم تیرے کس کام آیا؟ کہتے میں بہت علم ادھر سیکھ رہا تھا، علم دنیا سیکھ رہا تھا، علم معرفت سیکھ رہا تھا، اب حضور اللہ کا پیارا ہو گیا، میں تو خبر پہ نہیں، میرے ٹائم نہیں ہے میرے پاس. یہ چنگاری ہے تو یہ کون سے روانیہ سیکھ رہا ہے؟ باپ بلاتا رہا، تم باپ کے پاس گئے نہیں ہو. تو مدعا یہ ہے کہ باپ کو ناراض کر لو، فرض کرو. تو یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ نا انصاف کرتا ہے. باپ کو راضی کرنا آنا چاہیے، ماں سے دعا لینا آنا چاہیے. کہ ماں دعا ہی جاہل ماں ہماری، یہ تو بدتمیز آدمی ہے. میرے خیال میں ماں کو راضی کرنا نہ آیا، باپ کو راضی کرنا نہ آیا، اور ان شاء اللہ بیویوں کو راضی کرنا بھی نہیں آئے گا، اولاد کو بھی راضی کرنا نہیں آئے گا. کیونکہ راضی کرنے کا فن یہ ہے اپنے آپ کو ذرا کام سمجھو، اپنے آپ کو تکبر میں رکھو تو پھر راضی کرنا آ جائے گا. تو یہ انا ہے جو آپ کو دنیا سے نکال رہی ہے. انا ختم کر دو، دفتری انا ختم کر دو، پیسے کے انا ختم کر دو، اور اپنے آپ کو ذرا کم سمجھو ہے سمجھو تو دنیا کا کوئی کاروبار تمہیں روک نہیں سکتا. یہ سب دین ہی ہے. کیا ہے؟ یہ سب دین ہی ہے. دیندار آدمی اگر دکان بنا لے، چلو چاہے سگریٹ کی دکان بنا لے تو وہ تو دیندار آدمی ہے. یعنی کہ اس کے شعبے نے، اس کے پیشن سے بے دین نہیں کیا. بے دین کس نے کرنا ہے؟ اس کی نیت میں بند کرنا، اس کے اعمال نے کرنا ہے. تو یہ جو ہے کاروبار کرنے کے لیے کاروبار کر رہا ہے، کوئی کام کار ایمانداری سے کر، یہ دین کا کام ہے. کیا ہے؟ دین کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام رکھا ہے، بے شمار شعبے مطلب اسے پیدا فرما رکھے ہیں. یعنی پہاڑ سے لے کے زمین تک، سمندر تک، سب شعبے شعبے ہیں. پانی کا چلنا شعبہ ہے، لکڑی کا کاٹنا شعبہ ہے. لکڑی ایک چھوٹی سی بات آپ غور کرو کہ درخت ہوگا پہاڑ پر مفت ہوگا، اور وہاں سے جناب شعبے شروع ہو گئے پیشہ. درخت ہے، لکڑی ہے، کاٹنا ہے، کاروبار ہے، فرنیچر ہے، یہ ہے، وہ ٹمبر ہے، جلانا ہے، بے شمار مطلب واقعات ہیں. فرنیچر ہاؤس سے مطلب لیوش ہے واقعات سارا. کیا ہے؟ ایک درخت ہوگا، اس طرح کوئی شعبہ لے لو. سبزی ہو گیا ہے تو مارکیٹ ریٹ بن گئے، ساری مارکیٹیں بن گئی، اور سبزی کو مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے سڑکیں دے گی، ٹھیکیدار آ گئے، حرام مال کھا گئے. میں سبزی کی شان دیکھو کہاں سے کہاں تک جانا. آپ نے دسترخوان تک کھانے کے لیے 100 کاروبار کر چکی ہے. معمولی سی مطلب سبزی ہوگی ہے، یہ پالک ہوگی، سبزی ہوگی ہے تو آپ کے گھر تک آنے کے لیے 100 کاروبار سے گزر گئی. کاروبار کچھ نہیں رکاوٹ ڈالتا، چیزوں کی نیت ہو تو اپنے منصب کو پہنچ جاتی. تو منصب یہ ہے دوسرے کا منصب راضی کرو اور دوسرے کو خوش رکھو. فی الحال آپ اتنی بات کرو، دیکھو اللہ آپ پر راضی رہے گا. کسی دل کو آپ نے لیے کوئی بد دعا کے لیے نہ ناراض کرو. دلوں سے جو ہے نا ناراضگی یا خوف جو نکلتا ہے نا
وہ اب بد دعا بنتا ہے. یہ بد دعا بھی بعض کا راستہ روک لیتی ہے. دعا گو بناؤ. بس میری نصیحت کیا ہے؟ لوگوں کو دعا گو بناؤ. کبھی مطلب اتنا بڑا نہ بنو، فرعون نہ بنو. ہاں بولو، آپ بولو، آپ بولو. نہیں بولتے نا، کہنا نہیں مانتے. ہاں بولو. نہیں بولتے؟ آپ لوگ بولتے نہیں؟ بولتے چلے مسئلہ ہی حل ہو گیا. ہاں آپ بولو، کوئی بات نہیں. ہاں آپ ہی بولو. سر فطری طور پر ہر انسان اپنے طور پر تربیت پاتا. اب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، پہلے کسی بات کو اپروو کراتے ہیں. اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہاں. ہوں. مختلف تربیت میں رہنے والے آدمی چاہے نیک راستے پہ چل رہے ہوں، اکٹھے ہو سکتے ہیں. مختلف تربیت یافتہ مختلف فطرت کے لوگ، کیا کہا؟ دو مختلف فطرت کے لوگ ہاں، چاہے نیک راستے پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. دو مختلف فطرت کتنے سے کام راج کسی طور پہ کہیں تو بڑا غصہ ہوتا ہے، بڑا جلال ہوتا ہے، کہیں بڑے نرم خون ہوتے ہیں. بڑا دھیما آدمی ہے. دھیمے آدمی کے ہوتا کیا؟ دھیما آدمی کیا غصے والے آدمی سے کوآپریٹ کرنے والا دھیما پن ہوتا کیا ہے؟ ویسے جو دوسرا ہے وہ بھی ہے، نیک ہوتی ہے. نہیں، نیکی بدی کی بات ہی نہیں ہو رہی. دھیمے آدمی کی تعریف ہی ہے کہ جو جلالی آدمی کے ساتھ گزارا کرے، اسی کو دھیما آدمی بولتے. دو جلالی آدمی گزارا کر سکتے ہیں آپس میں، ان کا بھی گزارا ہو سکتا ہے. یہ مطلب یہ مقصد کے ساتھ ہوتا ہے گزارا، فطرت کے ساتھ نہیں ہوتا. مقصد یہ ہے کہ ہوتا ہے. میں یہاں پر بیٹھا ہوں، مطلب ایک بات کر رہا ہوں آپ سے. اگر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، آپ لوگوں کو میں اوپنلی بولنے دیتا ہوں، ابھی شیعہ سنی فساد مچ جائے گا یہاں پر. آج اب شیعہ تو سنی ہے، اور کسی کی جیب میں چاقو بھی نکل آئے گا. نہیں بات نہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہے نا نیت، اب نیت جو کہ میرے ساتھ بدلے بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے، نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی ہے. پر مقصد جب آ جائے تو پھر جلالی جبالی نہیں رہتا. مقصد ایک ہے. اب اصل میں نے جب یہ دیکھا، آپ کو بتایا بھی ہے کہ دنیا کی محبتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور عشق ہوتا ہے. دنیاوی طور پر اگر محبوب دونوں کا ایک محبوب ہو تو آپس میں وہ لڑیں گے، غصہ کریں گے، جس طرح بھینس کو مار دے گا. اچھا، دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے. لیکن دینی طور پر جو حقیقت کی محبت ہوتی ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہے نا نیت، اب نیت جو کہ میرے ساتھ بدلے بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے، نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی ہے. پر مقصد جب آ جائے تو پھر جلالی جبالی نہیں رہتا. مقصد ایک ہے. اب اصل میں نے جب یہ دیکھا، آپ کو بتایا بھی ہے کہ دنیا کی محبتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور عشق ہوتا ہے. دنیاوی طور پر اگر محبوب دونوں کا ایک محبوب ہو تو آپس میں وہ لڑیں گے، غصہ کریں گے، جس طرح بھینس کو مار دے گا. اچھا، دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے. لیکن دینی طور پر جو حقیقت کی محبت ہوتی ہے کہ جب آپ یہ دیکھو کہ یہ بھی اللہ کی طرف جا رہا ہے تو پھر آپ بھی اللہ کی طرف جا رہے ہو، چاہے ہزار جلالی ہو، یہ کام ہے اس راستے کا کہ وہ تم دونوں کو اکٹھے چلائے گا. یعنی کہ آپ یہ صحابہ کرام کا آپ دیکھیں، آپ بولتے ہو پانچ صحابہ والے لوگ، وہ صحابہ کرام جو ہے جب تک صحابہ کرام موجود تھے حضور پاک کے سامنے، مطلب فرق نہیں ہوتا. تو اس لیے با مقصد اگر ہو جائے دو انسان، مقصد ایک ہو جائے، مقصد کیا ہے کہ ہم نے گزارا کرنا ہے. یہ فیصلہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہم نے گزارا کرنا ہے، تمہارے ساتھ ہی کرنا ہے، اور تیری خامیوں کو درگزر کرنا ہے. ہم تو ہمارے بلے میں ہیڈ ماسٹر نہیں ہیں، کاروبار چلتا ہے زندگی کا، اور یہ کچھ عرصہ کے لیے ہمیں چلنا ہے، اس کے بعد نہ تم نے رہنا نہ ہم نے رہنا. جس طرح پرانے زمانے کے لوگ ابا حضور کے دادا حضور سارے فارغ ہو گئے، اس طرح ہم نے چلا جانا ہے. اور جو گھریلو زندگی کا فسادات ہیں وہ بچوں کی خاطر مطلب تم اپنے نہ توڑ دو، چلتے جاؤ، تو پھر تمہارے بچے بڑے آراستہ ہو جائیں گے. آپ سے بات کر رہا ہوں، سمجھو، بچے آزاد ہو جائیں گے، خوبصورت ہو جائیں گے. تو یہ مطلب کم از کم ٹینشن اتنی تو دور کرو نا اپنے آپ کو کہ آپ کا ماحول خوشگوار ہو. مثلا کوئی مہمان آ جاتا ہے آپ کے گھر میں، گھر میں مطلب کوئی ٹینشن ہے، دو بھائیوں کے درمیان یا میاں بیویوں کے درمیان ٹینشن ہے، تو مہمان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب یہی ہے، گھر میں ٹینشن ہے. مہمان ہاں آواز اندر سے کوئی بکرنگ کی آواز آ رہی ہے، ہاں تو تیز رفتار کی آواز آئی، وہ مہمان جو ہے وہاں سے بھاگ لیے، ڈو گیا کہ کچھ آواز جو ہے نظر سخت سی آ گئی. تو مہمان کے استقبال کا ایک آسان طریقہ یہ ہے
کہ میاں بیوی دونوں خوشگوار ہیں. اگر آپس میں خوشگوار نہیں ہو تو آپ کا ہر شے جو ہے نا حرام ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ مہمان بھی حرام ہو جائے گا, فرشتے تو آئیں گے نہیں اس گھر میں. اسی طرح بھائیوں کے درمیان ہے. تو یہ کم از کم مطلب رحماء بینہم تو ہو جاؤ نا, کہ مومن ہونے کی حیثیت سے کافروں کے ساتھ تم شدت کر لو, لیکن رحماء بینہم آپس میں تو شفیق ہو جاؤ. شفیق جرائم کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بتایا, شفیق وہ ہوتا ہے جو غلطی نظر انداز کرے. وہ غلطی لے کے بیٹھ جاؤ تو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو اس کے اعمال کے مطابق جج کرو. شیکسپیئر کا فکر سناتا ہوں, جج اینی مین, کیا کہا؟ اکارڈنگ ٹو ہز ہیزرز. ہیزرز میں نے خوبیاں یہاں پر. جج اینی مین اکارڈنگ ٹو ہز ہیزرز اینڈ نو ون ول اسکیپ وپنگ. کسی آدمی کو خوبیوں کے متعلق اگر آپ جج کرنا چاہو تو ہر آدمی جو ہے چابک سے مارنے والا ہے, تو کوڑے پڑنے والے ہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس خوبیاں ہی خوبیاں ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیرے شکل ہی نہیں ہے محبت کرنے والی. ہم تم سے کیا محبت کرے؟ اللہ بتاؤ. میں وہ اطلاع کرنے والے تو اسی کا دیتے ہیں. تم دیکھو, تم آئینے تو دیکھو, یہ ضد ہے. اور محبت کیا ہے؟ قبول. محبت کیا ہے؟ قبول. مقصد یہ ہے کہ آپ قبول کرو, ساری زندگی کو قبول کرو. کسی کو میں کہہ رہا ہوں زندگی کو قبول کرو. زندگی میں ناساز واقعات آئیں گے نا, آپ قبول رکھو. زندگی کی تلخیوں کو قبول کرنے والا اللہ کی منشا کو قبول کرتا ہے. جس نے اللہ کی منشا کو قبول کر لیا اب وہی کامیاب رہا. جو تمہارے اوپر جو ہے تلخیاں آ رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں, تم اللہ کے مسافر بن جاؤ, یہ تلخیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں. تو کیا کرو, آپ کیا کرو, اللہ کی طرف جانے والے بن جاؤ. طے کر لو, یا اللہ ہم تیرے راستے کے مسافر ہیں, اور یہ جو ہے یہ بھی تیرے راستے میں ہے. تیرے راستے میں کیا انحصار کیا ہم نے؟ ہمارے پیسے سارے تیری راہ میں نثار, ہمارے جان نثار, ماں باپ نثار, ہمارا سب کچھ نثار. اور تو مشکل ہی, انار بھی نثار, بڑا مشکل ہوگا. انار نثار کرنا بڑا مشکل ہے. تو پیسے نثار نہ کر, کیا کر, اپنی انار نثار کر. جا مردار ہو گئے, تو کیا ہو گیا؟ مردار ہو گیا. مردار ہی ہو جا, چل. کہتا ہم مر ہی گئے, بہتر ہے. اب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کا شکر کرتے ہیں جو زندگی میں مر جائیں. کیا کر جائیں؟ بوتو کیا ہے؟ بوتو قبلہ انت بوتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. اور تکبر فرعون نکال, کہتا ہم تو بس ٹھیک ہے, تم بھی کچھ کہہ لو, تم بھی کچھ کہہ لو. پہلے ہم ساز لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, ہاں مالک نہیں بنا, او نیم آ کے گزرو. تکبر شکبر اس کو اللہ کو دے دیتا ہے, تمہارا کام نہیں یہ کام کرنا. اسی طرح مٹ کے گزارا کرو, بڑی زندگی کامیاب ہو جائے گی. اگر اللہ کا سفر کرنا ہے, اگر اللہ کا سفر نہیں کرنا تو پھر چھوڑو, سارا کاروبار ہی چھوڑو. پھر تم اپنی انار کی تلواریں چلاؤ, اور پھر آگے سے بھی تلوار میزائل آئے گا تو پھر یہی کچھ ہوگا. مقصد یہ ہے کہ اگر تم چھوٹے سے جانور کتا اس کی دم پر رکھو گے, بھونکے گا ایسا کہ اڑا کے رکھ دے گا. مگر اس لیے کیا کام ہے, چڑیا کو تنگ کرو گے تو وہ بھی چپٹ کے مارے گا. تو چونٹی تو کاٹ جائے تو آپ کو پتا ہے کیا کاٹتی ہے, مطلب کوئی شے ایسی نہیں جو آپ کو تنگ نہ کرے. اگر تم تنگ کرنے کا آغاز کرو گے, اور اگر پلیز کرنے کا آغاز کرو گے, آگے سے بھی یہ دور ملے گی. کیا کہو, جاتی پہلے کہو السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. دوسرے کیا کہے گا, تیرے پر عذاب ہو. کہے گا سلامتی آپ پر بھی ہو, آپ کی اولادوں پر ہو, آپ کے خاندان پر ہو. تو یہ کوئی پیار تو کرو دنیا کے ساتھ, تمہیں سارا عرفان سمجھ آ جائے گا. وہ عرفان کا طریقہ جو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بیٹھے ہوتے نائی میں ادھر کرے ادھر کرے, حقوق ادا نہیں کیے, نہ گھر کے ادا کیے, نہ بال کے ادا کیے, نہ استادوں کے ادا کیے, نہ ماں باپ کے ادا, کیا تو پھر وہ کہتے میں صرف عرفان لینے کے لیے آیا ہوں, یہ بات غلط ہے, یہ جھوٹ. تو آپ زندگی کو اس کے حقوق ادا کر لو, تو باقی عرفان کی منزل جو ہے آپ کو بہت آسان ہے. عرفان کی منزل ہی تو آسان ہے سب سے زیادہ. وہ تو اللہ راضی ہونا ہے, تو اللہ ناراض ہونے کا ہمیں اطلاع نہیں ملی آج تک. مولوی ناراض ہے, اللہ تک ناراض نہیں ہے آپ کا. مولوی نے پہلے راضی ہو جاتا ہے, اللہ کا کوئی اطلاع نہیں آئی کہ اللہ پر ناراض ہو. ابھی ہوگا کوئی اطلاع آئی ہے آپ کو؟ دماغ دیا اللہ نے, راضی ہے. آپ کو آنکھیں دیں, آپ کا خیال ہے, آپ کا شکل صورت اولاد ہے وہ لینا, سارے واقعات آپ کے ناراض کب ہوا؟ تو مدعا یہ ہے کہ ناراض ہونے کی اطلاع تو ابھی تو نہیں ملنی, آگے جا کے ملنی ہے. اور آگے رحم کی اطلاع ہمیں مل رہی ہے کہ وہاں رحم ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا رحم جو ہے وہ میری غضب پر حاوی ہے. تو غضب تو یہی ہوتا ہے کہ انصاف کرے,
تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، رحمت ہے اس کی، تو وہاں بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے. تو مدعا یہ ہے کہ ناراض کون ہوا؟ ناراض وہ صرف ہوا جو تبلیغ کرنے والا ہے. تو آپ اپنے آپ کی اصلاح کرو، بہت اصلاح کرو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا. آپ ان سب کچھ کے شکر کے طور پر آپ ذرا نرم مزاج ہو جاؤ، نرم خو ہو جاؤ، تندی مزاج ختم کر دو ان احسانات کے بدلے جو اللہ نے آپ پر کیے. ان کس کے بدلے؟ ان احسانات کے بدلے جو اللہ نے آپ پر کیے. بس خوشگوار ہو جاؤ، خوشگوار ہونے ہی کامیابی ہے. ہاں بولو، اور جس دعا بولو. نہیں دیکھو، خودی جو ہے تو وہ تو اقبال نے کہا خودی اور چیز ہے. اصل میں جو ہے نا لفظ استعمال ہو گیا خودی، اتنا وسیع استعمال کر دیا اس نے کہ اس میں سمجھ نہیں آتی کیا ہے. خودی کبھی تکبر کے معنی میں آ جاتی ہے، کبھی اور معنی. اصلی بات سمجھو خودی کیا ہے، جو اقبال کا جس کا مفہوم ہے. آپ یہ دیکھو، ایک چھوٹی سی کچھ چیز لے لو. کیا چیز لو گے؟ چھوٹا سا جانور ہی لے لو، مرغا ہی لے لو. کیا لیا؟ ہاں میں سوچتا ہوں اس کو چلانا چاہیے آپ لوگوں کو. ہاں کیا خیال ہے، چلا دو پنکھے کو؟ نہیں، اوپر سے آپ آن کر دو. ہاں اب اس کو آپ تھوڑا آگے کر دو. چل ٹھیک ہے، بس. کیا لے لیا تھا؟ دیکھو بڑا خوشی. اب اس کا نام ہے مرغ. کیا نام ہے؟ مرغ. اس کی ٹانگیں کاٹ دو. اب جو بچ گیا وہ کیا ہے؟ مرغ. جو کٹ گیا وہ ٹانگیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور پر نکال دو. یہ پر تو مرغ نہیں ہے، یعنی کہ یہ غیر مرغ نکل آیا. کیا نکل آیا؟ غیر مرغ چیز آپ کاٹ رہے ہیں. ایک چیز اس میں سے ایسی ہوگی جو نکالو گے تو مرغ نہیں رہے گا. جان نہیں ہے، یہ اور چیز ہے. پر نکال لو، جو بچا یہ مرغا. کہتے پر کون ہے مرغی. ہاں یہی کہو گے نا، ٹانگیں نہیں ہے لیکن ہے مرغی. چونچ بھی توڑ دو تب بھی مرغ ہے. اب بات سمجھ رہے؟ ایک گلا کٹ گیا لیکن یہ ہے ہی مرغ. ایک چیز اس میں نکال دو تو پھر مرغ نہیں رہتا. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایسی صفت ہے جس کے بغیر موصوف نہیں رہتا. وہ اس کی ذہان ہے. نہیں بات سمجھے؟ انسان کا ایک ایسی صفت ہے جس میں وہ خود ہی کہتا ہے کہ خود ہی کو بچا. ایک ایسی صفت ہے جس کے بعد وہ انسان نہیں رہتا، حیوان بن جاتا ہے. اس کو بچانا ہے. خود ہی تکبر کا نام نہیں ہے یا راہ کا نام نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک لائٹ ہاؤس ہے. لائٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک آدمی نے مثال دی تھی، کہتا ہے بات یہ ہے کہ یہ علامہ کیا نام ہے، علاؤدین صدیقی مرحوم، فوت ہو گئے بوڑھی دیر ہو گئی. پرانی بات لیکچرر، انہوں نے کہیں سے گاڑی خریدی. کیا کرنا ہے بیچارہ بچلا کر ہے. ایک دوست نے تبصرہ کیا اس پر کہ آخر علامہ صاحب نے گاڑی خرید لی، ہارن کے علاوہ باقی سب پرزے بچتے ہیں. ہارن میں باقی سب پرزے بچتے ہیں. تو مدعا یہ ہے کہ اس کا جو اصل بات ہے وہ اصل سے مفہوم سے لگ گیا. تو خود ہی کیا ہوئی؟ وہ جو دی پوائنٹ ہے جس کے بعد وہ نام نہیں رہتا. بس آپ باپ کا بیٹا ہو، بیٹا ہی ہو. ایک تھوڑا سا باغی جب بھی بیٹا ہے، پیسے دیتے تب بھی بیٹا ہے، خدمت کرتا ہے تب بھی بیٹا ہے. ایک بات ایسا ہے کہ جب کرنے کے بعد کہا کہ بیٹا نہیں ہے، بس یہ کوئی اور ہے. بات سمجھ؟ اس عمل کی حفاظت کرو جس کے بعد بیٹا نہیں رہے گا. ہم مسلمان ہیں، غافل ہیں، کام نہیں کرتے، ہے مسلمان. عبادت نہیں کرتے، ہے مسلمان. لیکن ایک بات اگر کر دو گیا تھی اس کے بعد کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، واجب القتل ہے. حضور پاک کی شان میں کچھ کہہ دو اس تاخیر بعد پھر سلمان رشتی بن جائے، مرتاد ہو گیا. آپ کو بات سمجھ؟ تو وہ ایک صفت ہے ایسی ہر شے میں. کچھ کو دیکھو یعنی کہ خودی کی حفاظت کیا ہے؟ اس صفت کی حفاظت. آپ بات سمجھائیے آپ کو کہ شیر ہے گرج نہیں ہے اس کے پاس. شیر کیا ہے؟ یعنی خاص صفت ہے شیر کی، گرج ہونی چاہیے اور جپٹ ہونی چاہیے. یہ پلٹنا جپٹنا، جپٹ کر پلٹنا، وہ دو تو پھر شاہین کیا ہے؟ پھر تو نقلی ہو گیا. تو اکثر چیز ہوگا اسے کہتے ہیں جوہر. کیا بولتے ہیں؟
تو جوہر کو وہ خود ہی کہہ رہا ہے، اصل بات جوہر جو ہے وہ ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں جو ہے انا اور ہے، انا ہے ضد پر قائم رہنا بغیر سوچے ہوئے کہ دوسرے کیا چاہتے ہیں، بس اپنی ضد پر قائم رہنا، اپنے آپ کو ایک خاص مقام میں سمجھ لینا. کسی سمجھ لینا کہ یہ میرا مقام ہے، فردی الاٹ کر دیا. اور ہم بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ الاٹ کر نام کیا رکھا ہے، ہم بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. اصل میں ہم چودھری ہوتے ہیں، سردار ہوتے قبیلے کے. کیا ہوتے ہیں؟ تم کون ہو رہا ہے؟ یہ اپنے اندر لاٹ کر رہے. اب اگر رہا تو بندہ کہا کہ تو ہماری رہا ہے، یہ تو ہم جیسا ہے انا آ گئی. یہ تو نہیں آ جائے گا. ایک سردار کو تو نے یہ کہا اور پتہ کیا کہا، وہ انا ہے، انا آ گئی. انا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ کو ایک ایسے غلط مقام میں رکھنا اور اس کے مطابق لوگوں سے ڈیل ہونے کی توقع کرنا. یا نہ یہ چکاتے تھے روز، میاں بھی یہ ہوتی ہے روز. وہ کہتا ہے میں خامد، وہ کہتی میں بھی. ہمارا حق مقدم ہے، ہمارا حق اور مقدم میں اعلیٰ ہے. تم نے دیکھا نہیں لوگ کہتے ہیں، لوگ بڑا حکم چلاتے ہیں بیویوں پر کہ بیویاں حکومت کرتی ہے خامد پر. کسی نے وہ دیکھ لیا، کسی نے وہ دیکھ لیا. اب انعام ہے، اگر یہ انا کے توڑ دیا جائے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، دوسرے کیا کہہ رہے، ختم ہو جائے گی بات. ہاں بھائی یہ غلطی لگی، آپ ٹھیک کہہ رہے. تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ کہنا شروع کر دو، انا ختم ہو جائے گی آپ کی اپنی زندگی آسان ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ اپنی آپ اڑا نہ رہنا، اٹکے نہ رہنا، دوسرے کا روپ پاٹ سننا اور اس کی داد دے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. سمجھے بات. اور ایک بات اور غور کر لو، ان باتوں کے باوجود آپ اپنی عبادت کا خیال رکھو. عبادت کا خیال رکھو، رزق حلال کی کوشش کرو. جو حرام وصول ہو چکا ہے آلریڈی وہ جمع کرا دو، اس کو اللہ کے نام تقسیم کر دو. یہ ایک بات جرت کی بات. یا آئندہ کے لیے آپ توبہ کر لو، یا نہ لینا یا کام لینا، اور ضرورت مندوں کے حوالے کرو بات. انسانوں کو دکھ نہ پہنچاؤ، چھوٹی چھوٹی بات. اندر ورد کوئی نہ کوئی اللہ کے نام کا عمل جاری رکھو، اللہ کے کسی ایک نام کا عمل جاری رکھو. خالی لفظ بولنا. اب یہ نہیں کہ کیا بولا کہ کیا نہ بولا، محبت میں بولو. یہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہیں. حتیٰ کہ ایک جگہ مطلب میں لکھا گیا کہ حدیث شریف ہے، بتایا گیا کہ ایک جگہ پر ایک بیمار تھا، کرا رہا تھا، ہائے ہائے کرتا، ہاں ہاں کر رہا تھا. کون؟ بیمار کرا رہا تھا. تو ایک صحابی نے کہا کہ خاموش بیٹھو، یہ کیا شور مچا رہے، آیا کیا کر رہے. حضور پاک نے اس کو منع نہ کرو، آئے ہائے بھی اللہ ہی کے نام ہوگا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مدعا یہ اس کو بس سکون مل رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو منع کر رہا ہے. آئے ہائے بھی یہ کیا لفظ ہے. آپ کو بات سمجھ؟ تو اللہ تعالیٰ کے کوئی نام یہ نہیں کہ جو تم نے پڑھ رکھے وہی نام ہے. لوگ ہم جتنا مسیح کا نام دیتے ہی نام ہے، سارے نام اس کے اپنے ہیں. صرف محبت ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے. ادب سے نام لو تو اس کے نام ہے. نیت، اگر نیت اللہ نہیں ہے تو ذکر اللہ بھی اللہ نہیں ہے. اگر اللہ نیت ہے تو سارا سفر ہی اللہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سفر اللہ دراصل سفر میں اللہ ہے. اللہ کی طرف جانے والا عمل جو ہے یہ اللہ کے ساتھ جانے والا عمل ہے. اللہ کی طرف وہی جاتا ہے اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے. ورنہ جان انسان کبھی اللہ کی طرف چل پڑو، ایک میں کہتا کیا کہو، کیسے چل پڑو، پیدل ہی چل پڑو. بھائی کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے پاس جا رہے ہیں. تو ساتھ کون جا رہا ہے؟ اللہ. اللہ ایسا کارآمد مطلب واقعات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کہ خود ہی انسان میں شوق دیتا ہے. اللہ کو یاد کیا کر، اللہ خود ہی شوق دیا اور وہ شوق پھر بڑھ گیا اور وہ اللہ نے شوق دیا اور پھر وہ چل پڑا. تو سفر بھی اللہ تعالیٰ نے کرایا. سفر میں نماز ساتھ مل گیا، اگر رفیق طریق بن گیا اللہ ساتھ ہے. قرآن نمائی کرے گا وہ بھی اللہ آپ ہوتا ہے. اور جب منزل پہنچتے ہو اللہ آپ استقبال کرتا ہے. پھر آگے خود ہی تو بھیجا اس نے. تو یہ اگر نیت ہو جائے اللہ تو پھر ساری چیزیں اللہ اللہ. جو کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، سمجھ کیا ہے اس میں؟ سمجھ تو آنے والی بات ہے. کوئی سمجھایا تو ہے نہیں ہم نے کہ بھائی سمجھانے والی بات ہے. ہم نے کہا تو اپنے خیال میں اللہ اللہ کرتا چلا جا، چل پڑ. تو لوگوں کو بے شمار انداز میں اللہ ملا، بے شمار انداز میں اللہ ملا. مقصد ہے کہ ایک جاہل آدمی نے بھی اللہ کا کلام حاصل کر لیا. وہ کہتے ہی ہے کہ ایک دفعہ بندہ ناراض، پڑھ آدمی اللہ کے ساتھ ناراض ہو گیا. کہ بات سنو کہ وہ اللہ
میں اور میرے 3 بیٹے، ہم 4 آدمی ہیں، لڑائی کریں گے تو ہم تو نکال دیں گے، تو اکیلا ہے. وہ یہ کہنا کہ تو اکیلا ہے یہ توحید قائم ہوگی، اس کو بخش دیا گیا، اسے معاف کر دیا گیا. اتنا اکیلا مانتا ہے تو، اتنا مانتا ہے اکیلا کہ توحید مانگ گیا تو اچھا تو اسے دے دو، بخش دے دو. تو مدعا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار واقعات ہیں، اس لیے آپ نیت کے ساتھ چل پڑو تو یہ توحید جائے، یہ بھی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہنا اللہ کسی کے ساتھ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تمہارے ساتھ ناراض یوں ہوتا ہے کہ تمہارے فرصت ملی، واقعات ملے، پیسے ملے اور تم نے شکر ادا نہیں کیا. شکر کرو کس کا؟ اپنی زندگی کا. اگر زندگی پر تم نے کوئی اعتراض کیا تو تم اللہ پر اعتراض کرو گے، اگر زندگی کو تم نے توڑا تو تم یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو توڑ دو گے. تو اس لیے بدلے میں جوڑو اور توڑو نہ. اب آپ کو تذکیر کرتے ہیں، ورنہ تمہارا کام تمہارے ذمے، تم جانے تمہارے کام جانے ہیں. تو ہمارا جانا البلاغ ہی ہے، سب یہی کہتے آ رہے ہیں. تو اس لیے کہ میری غلطی کیا ہے؟ تیری غلطی کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ تیری غلطی کچھ نہیں ہے، بس اس کو نکالو، اس کو نکالو، وہ بھائی کے ساتھ جھگڑا نکالو. کہ تو غلطی مجھے بتا دو کیا میری غلطی کیا ہے؟ غلطی چھوڑ، اس کو کچھ نہیں ہے. تیری غلطی ہے کہ نہیں ہے، پر کوئی تیری غلطی نہیں ہے، تو ہی معافی مانگ لو. کہتا میں مانگوں تو ہی، میں کہوں گا میری غلطی تو نہیں ہے پھر میں معافی مانگتا نا. ویسے ہی معاف کر دے، فی سبیل اللہ ہی معاف کر دے. کیا کر دے؟ فی سبیل اللہ، یعنی کہ میں اس بوجھ سے آزاد ہو جاؤں کہ میری وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی ہے، بس یہ کافی ہے. آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہوگی تو ہوتا تو ہوتے رہے، ہم کیا کریں؟ یہ نہ کہنا ہم کیا کریں، یہ بڑا دور کی بات ہے. زندگی میں بے شمار نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں جب کوئی دل تکلیف جائے. وہ کیا ہے، میاں محمد صاحب بڑے درویش شاعر تھے، کہتے ڈھادے مسجد ڈھادے مندر، ڈھادے جو کچھ جاندہ، ایک بندے دا دل نہ ڈامی، رب دلاں وچ رہندا. مسجد بھی گرانی پڑے گرا دو، مندر بھی گرا دو، جو کچھ جاتا گرا دو، دل نہ توڑو. اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا ہوا جو ہے نا بچ جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ آسمان سے تو نظر سے گرے ہونے بیچتے. اس لیے اپنی نظروں کا خیال رکھو، کہیں نظر سے کوئی انسان نہ گر جائے، اور کسی انسان کی نظر سے نہ گر جاؤ. بھائی یہ 2 باتیں یاد رکھو، کیا؟ تمہاری نظر سے کوئی انسان نہ گر جائے اور تم کسی انسان کی نظر سے نہ گر جاؤ. اور اللہ ہی اللہ ہے، دفتر جایا کرو، ضرور جایا کرو، تسبیح لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ کرتے جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. عمل اللہ ہو، نیت اللہ ہو، اللہ اللہ کرتے جاؤ، یہ زندگی بہت بہتر ہے. تو سلوک کرو، کسی آدمی کے ساتھ اللہ کے حوالے سے سلوک کرو. تو سارے نسخے پتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ اللہ. اور یہ جان لو کہ زندگی عارضی ہے، ہاتھ سے نکل جائے گی، ہاتھ سے نکل جائے گی، بلکہ نکل رہی ہے، بلکہ کچھ اور ہی ہونے والا ہے. آپ وارننگ ہی دے رہا بات. اس لیے یہ خیال کرو کہ یہ نہیں بلکہ بعد میں کہنا کہ کیا تھا. تو آج کا انا اگر کل کسی حسرت میں آپ کو نہ ڈال دے، یہ وارننگ دیتے ہیں بزرگ لوگ. تو اس میں بزرگی کر رہا ہوں، اس وقت کیا کر رہا ہوں، آج کی انا تمہیں کسی حسرت میں مبتلا نہ کر دے. اس سے پہلے کہ کوئی حسرت آ جائے تمہارے اوپر، کوئی افسوس آ جائے، کوئی خطرہ آ جائے، کوئی تمہیں نقصان آ جائے، تو انا سے نکل، انا کا حال سے نکل، اس میدان سے باہر ہو جائے. کہ یا اللہ تیرے سب بندوں سے معافی ہمیشہ کے لیے. یہ اللہ سے معافی. اور پوچھتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ پھر میں زور سے پوچھتا، پھر آپ بتاتے نہیں پوچھتے ہیں. یہ نہیں کچھ رہے لوگ سفارش کریں، یہ نہیں کچھ نہ. ابھی جاری پہلے سوال کون ہے آپ کا؟ نہیں چلے یقین کے ساتھ سوال اور میں بات کر لو. بس اس میں 3 باتیں غور کرو، اپنے آپ کی تھوڑی سی قدر کرو. یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی، اب مثال میں آپ کو سمجھاؤں، غور سے دیکھو. اس مثال ہے کمپلیکیٹڈ ہی، سمجھ آئے گی شاید کہ نہیں آئے گی. ایک آستانے پر اس کے زمانے میں وہ جو نگران ہے نا فنکشن کا، تقریب کا، وہ ایک آدمی، کوئی جونیئر آدمی کھڑا ہوا، اور وہاں فنکشن ہونی ہے، تقریب ہونی ہے. اس آستانے سے فیض یافتہ لوگوں کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کرام کو دستار بندی ہونی ہے. کون ہے؟ بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے
مشائخ کی دستار بندی ہونی ہے. حضرت نظام الاولیاء کا واقعہ آستانے کا، جو آستانے کا انچارج خادم ہے وہ معمولی سا آدمی ہے. اب اس کے ذریعے دستار بندی ہونی چونکہ وہاں انچارج ہے. جن کی ہونی ہے وہ بڑے چیز قسم کے مشائخ کرام ہیں، مرتبے بلند ہیں. ایک آدمی اٹک گیا، کہتے اس سے دستار بندی نہیں کرانی. یہ میرے سامنے کا واقعہ. کیا کہا؟ اسی کا اس سے دستار بندی کرانی، ہمارا مطلب یہ ہے ہمارے تو مریدوں کا مرید ہے، یہ تو میرے دستار بندی. دوسرے نے کہا بے وقوف آدمی، یہ دستار بندی تو محبوب الہی نظام الاولیاء کر رہے ہیں، جن کی آزادی پر وہی کر رہے ہیں، تو کیا سمجھ رہا ہے؟ یعنی کہ اس آدمی کا مرتبہ پہچان کہ جس کو مرتبہ دینے والے نے یہ مرتبہ دیا ہے، تو پھر اس کو حقیر نہ جان. تو مدعا یہ ہے کہ اس آدمی کا، شادیوں کے معاملے میں بات کروں، اس آدمی کا کتنا بڑا نصیب ہے کہ تیرے ساتھ نصیب منسلک ہو گیا، برباد کر دیا، اب اس کو بدقسمت ثابت کر دے، یعنی کہ تو آپ بدقسمت ہو گیا. تو مدعا یہ ہے کہ ہر آدمی کسی اور آدمی کا نامزد ہے. اب یہ دیکھو یہ سارے انسان اللہ نے بنائے، کس نے بنائے گی؟ اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی آپ پر خفا ہو گیا تو ڈائریکٹ رپورٹ اللہ کے پاس جائے گی، دلوں سے فریاد نکلے گی. اللہ تعالیٰ دعا تو پتہ نہیں سنتا ہے، دیر کے بعد سنتا ہے، لیکن فریاد کا بہت جلد اثر. تو لوگوں کے دلوں کی آہ جو ہے نا، کہتے یہ ہیں کہ ایک آہ دل کی، کیا کہا؟ ایک آہ دل کی. ہاں، جنت میں ایک قدم انسان کا داخل ہو جائے تو واپس کھینچ دیتی. کتنا قریب ہو گیا؟ ایک بار اندر ہے، وہ پیچھے سے آہ آ گئی کہ فریاد کر دیا اس نے، دل زخمی ہو گیا، اچھا اس کو واپس جنت سے نکال دیتی ہے. اور ایک دعا دوزخ سے باہر کھینچ کے اس کو جنت میں جاتی ہے. تو دل کی دعا لو، دل کی فریاد نہ لو. اس نصیحت کے ساتھ آج تمہارے پاس بات ہی کوئی نہیں، تم سنتے سوال نہیں کرتے ہو، کیونکہ تم سوال نہیں کر رہے ہو، آئندہ سوال لے کے آنا. اچھا اس لیے آج آپ کو یہی تک چھٹ کر دعا کر لو. دعا کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں کو خوش رکھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو معاف کرنے کی توفیق دے، انسانوں سے معافی مانگنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے کہ ہم اللہ کے بندوں کو راضی رکھیں. اور یہ بندے کو بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راضی رکھیں. یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ مہربانی فرما، ہمیں حوصلہ دے کہ ہم لوگوں کو تیری نگاہ سے دیکھ سکیں. صلی اللہ تعالیٰ.